آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا دا موسٹ امپورٹنٹ یا سب سے ضروری الیکٹرولائٹ ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے سب سے ضروری سمجھا جاتا ہے. تو الیکٹرولائٹ کا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ الیکٹرولائٹ کسے کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں الیکٹرولائٹ کو تو وہ جب وہ پانی میں ڈیزولو ہوتا ہے سیپریٹ ہوتا ہے تو وہ پانی میں کنڈکٹر یعنی الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتا ہے وہ. تو اس کو الیکٹرولائٹ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو پانی میں ڈالیں وہ ڈیزولو ہو سیپریشن ہو تو بجلی وہاں سے اس میں سے گزر سکتی ہے اس چیز میں سے. تو پوٹیشیم ایک ایسا الیکٹرولائٹ ہے جس کی ہمارے جسم میں بے انتہا ضرورت پڑتی ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ روزانہ بیسس پہ, اور اس کا اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں. لیکن جب آپ خاص سے بیمار ہو کے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو وہ پوٹیشیم ہی چیک کرتے ہیں پھر پوٹیشیم دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ الیکٹرولائٹ ہے. جسم کے خاصے ہمارے جو سسٹمز ہیں جس میں مسل سیل ہے, نرو سیل ہے اور باقی جو چیزیں ہیں فلوئڈز ہیں, ہمارے جسم میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ سب پوٹیشیم کی وجہ سے. ویسے تو اور بھی اس میں الیکٹرولائٹس آئے تھے جس میں مینگنیز بھی ہے, لیکن پوٹیشیم ایک ایسا آئن ہے الیکٹرولائٹ ہے جو کہ ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس میں سب سے ضروری چیز سوڈیم پوٹیشیم پمپ اس کو کہتے ہیں, جو کہ سیلز کے اندر سیل میمبرین جو ہوتی ہے اس کی جو سیل کی جو باؤنڈری ہے سیل میمبرین کہتے ہیں, وہاں پہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ لگا ہوتا ہے. سوڈیم باہر ہوتا ہے اور پوٹیشیم اندر ہوتا ہے. تو ان کی جو آپس میں انٹریکشن ہے ریگولیشن ہے وہ انرجی پیدا کرتی ہے. تو جسم کی یعنی 30% ہماری جو انرجی ہے جو ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے فلوئڈس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور مسلس کنٹریکشن کے لیے, ڈائجسٹیو سسٹم ہمارا جو ہاضمے کا کھانا ہضم کرنے کا پورا سسٹم ہے وہ فار ایگزامپل ایون ہمارا جو برین یوز ہوتا ہے اس میں انرجی لگتی ہے. تو ان سب چیزوں کو جو انرجی لگتی ہے اس کا 30% حصہ جو ہے وہ یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ جو ہے وہ سیل کے اندر جو انرجی مائٹوکونڈریا ہے جو انرجی پروڈکشن یونٹ ہے اس کو کہتے ہیں. اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی ہمارے روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس وجہ سے اس کی کمی پیش آ جاتی ہے. تو آبویسلی اس میں غلط خوراک کا استعمال, ان چیزوں کا استعمال نہ کرنا جس میں پوٹیشیم زیادہ ہو. فار ایگزامپل جیسے بنانا ہے, کیلا ہے, اس میں 300 ملی گرام ایک بنانا میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے جسم کو یہ 4700 کے ملی گرام چاہیے ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو اتنے تو ہم کیلے نہیں کھا سکتے یا کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتے ایک ہی قسم کی کہ جس سے ہم یہ کمی پوری کرنی چاہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ڈائٹ جو ہے وہ مکس ایسی چیزوں پہ مشتمل ہو روزانہ جس میں لیفی گرین ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں, تو اور میٹ آ جاتا ہے اور بنانا بھی اس میں, جیسے میں نے کہا ایووکیڈو ہے, کوئی ڈرائی فروٹ ہیں. تو ان سب چیزوں کو ملا کے ہم یہ اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں روزانہ بیسس پہ. اور اگر ہماری ڈائٹ خراب ہے یا ہمیں کوئی اور مسئلہ پڑ گیا ہے, فار ایگزامپل جیسے سرجری لوگوں کی ہوتی ہے اس میں کافی خون نکلتا ہے, اس سے کمی آ سکتی ہے. آپ کو الٹی آئی ہے یا ڈائریا ہو گیا ہے, فلوئڈز نکل گئے ہیں آپ کے, اس سے یہ سوڈیم پوٹیشیم کا جو ریشو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے. تو سرجری سے, الٹی سے, ڈائریا سے یہ ریشو خراب ہو جائے گی ہماری. سٹریس سے, جو کہ ہمارے گردوں کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے, اس پہ جب سٹریس پڑتی ہے فزیکل یا مینٹل تو اس سے بھی یہ ہماری پیشاب کے ذریعے یہ پوٹیشیم نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں, اینکل سویلنگ ہو جاتی ہے, تو اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سوڈیم کا استعمال کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا ہے کہ سوڈیم کو کنٹرول ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ کریں. حالانکہ پوٹیشیم کا اگر ہم استعمال زیادہ کریں تو یہ جو ریشو ہے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اس طرح اگر آپ پوٹیشیم پہ زور دیں گے تو آپ کا سوڈیم پہ, میرا مطلب ہے سوڈیم پہ زور دیں گے اور اس کی کمی کرنا چاہیں گے تو اس وجہ سے ہمارا بی پی کا بھی مسئلہ پڑ جائے گا اور پوٹیشیم مزید کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نمک کے اوپر زیادہ تر فوکس ہوتا ہے لوگوں کا نا, تو الکحل پینے سے, الکحل کنزمپشن سے پوٹیشیم لو ہو جاتا ہے. تو
पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है, थोड़ा सा मैं इसको आपको रैप अप कर दूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसमें और भी जो 4 मिनरल्स हैं उनको भी इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनकी अपनी एक रेशो, एक मिकदार ज़रूरी है जिस्म में। लेकिन पोटेशियम इन चारों में सबसे टॉप पे आता है और उसकी मिकदार भी खासी ज़्यादा है बाकी मिनरल्स से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब एंकल स्वेलिंग हो जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या सर्जरी हो या कोई भी ऐसी चीज़ आपको बीमारी है, कोई मसला है, उल्टी है, डायरिया है, तो इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए कि पोटेशियम का हम लेवल बढ़ाएं, ना सिर्फ हमारा सोडियम की तरफ फोकस हो। तो मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए लिंक पर रब्ता करें। थैंक यू।